خواتین حضرات جو ہے بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، کیونکہ کہنے والا بھی محتاج اور سننے والا بھی محتاج ہے۔ اصل کمال بات کرنے والے کا نہیں ہوتا ہے، اصل کمال تو سننے والوں کا ہوتا ہے۔ سننے والوں کے اندر جتنی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے ہی بات گزاری کریں گے۔ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، ابو طالب ہیں، لیکن طلب نہیں ہے۔ نبی سے بہتر کون تعلیم دے سکتا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ نبی سے بہتر کون دعا کر سکتا ہوگا؟ طلب نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی۔ تو جب ہم لوگ آتے ہیں اسی نیت سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بات ہم سن رہے ہیں وہ عمل میں بھی آ جائے اور وہ دعوت میں بھی آ جائے۔ جس بات کو سنا جاتا ہے اسے علم کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ علم، کہ بھئی ہمیں علم حاصل ہو گیا ہم کو، اور اسی علم کو جب ہم عمل میں لے آئیں گے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ کیا بنتا؟ نماز کے بارے میں سن رہے، زکوٰۃ کے بارے میں سن رہے، تقوی کے بارے میں سن رہے، پردے کے بارے میں سن رہے، جیسے ہی ہم نے اس کو عمل میں لائے تو وہ بن گیا عبادت۔ کیا بن گیا؟ عبادت۔ اس پر اللہ اجر دے گا۔ ورنہ علم جاننے کے باوجود بھی اگر عمل میں نہیں آئے تو کل یہ ہلاکت کا سبب بنے گا کہ تم نے جاننے کے بعد عمل کیوں نہیں کیا، اور جو جان نہیں رہا اس سے بھی بات ہوگی کہ تم نے جانا کیوں نہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ٹریفک کے رول پتہ نہیں تھے تو جیسے چاہے ویسے گاڑی چلائیں، من مرضی سے کریں۔ نہیں، رول پتہ ہے، رول کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ نہیں پتہ ہے تو پتہ کرنا پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، یعنی جو ہم سن رہے ہیں وہ علم ہے، اور جو عمل میں لے آ رہے ہیں وہ عبادت ہے، اور اسی کو دوسرے کو بتا دیں گے تو وہ دعوت بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ دعوت بن جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجئے منی من میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم خواتین حضرات، عزیز ساتھیو، یہ محض اللہ ہی کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر دین کی نسبت پر جمع کیا ہے۔ ورنہ کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو اس علاقے میں ہوں گی اور وہ بیچاری جانے کس کس کام میں مشغول ہوں گی اور وہ یہاں پر نہیں آ سکیں، لیکن اس کریم ذات وہ اللہ نے ہم لوگوں کو یہاں پر اپنے فضل سے جمع کر دیا۔ کیوں جمع کر دیا؟ کیونکہ ایسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والیو، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل دیا اور ان گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ انعام کس کی طرف سے مل رہا؟ اللہ کی طرف سے مل رہا۔ ابھی آپ کا آرام کا بھی وقت ہے، آپ کے کاموں کا بھی وقت ہے، لیکن تمام چیزوں کو چھوڑ کر آ گئی اللہ کے لیے، تو اللہ نے دیکھو کتنا بڑا انعام دے دیا۔ اور انشاءاللہ جب یہ مجلس ختم ہوگی تو ایک فرشتہ اعلان بھی کرے گا، بھلے ہی وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا، لیکن خبر نبی کی ہے، اور نبی کی ہر خبر پکی اور سچی ہے۔ یہی تو ہمیں سمجھنا ہے۔ ابھی ایک کوئی آدمی اگر پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اور یہ ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ اس عمل کو کر لو، 15 دن کرنا پڑے گا اور شوگر غائب ہو جائے گی، بتاؤ تو صحیح، جتنے شوگر والے ہیں اور نہ شوگر والے بھی ہیں اس بات کو وہ کتنی غور سے سنیں گے کہ کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ یہاں تک کہ لکھ بھی لیں گے، یہاں تک کہ ریکارڈ بھی کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی ڈاکٹر ہے اور علم والا ڈاکٹر ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھو تو دیکھو کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی شوگر صحیح ہو گئی۔ لیکن جو وجود کائنات ہے، وجود کائنات کون ہے؟ کیونکہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ یہ وجود کائنات ہے جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جن کے پاس علم کا سمندر ہے، جس میں ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کوئی بات آپ غصے میں جب آتے ہیں تو کیا آپ کی زبان سے کوئی بات یوں ہی نکل جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس زبان سے صرف وہ بات نکلتی ہیں جو اللہ چاہتے ہیں۔ کون چاہتا؟
اللہ چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے. ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس زمانے جاہلیت میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اگر یہ کہہ دیتا تھا کہ تم جو ہے میری ماں کی طرح لگ رہی ہو، تو اس زمانے میں نکاح ختم ہو جاتا تھا، یعنی طلاق ہو جاتی تھی. تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر نے، اس کو طلاق زرا کہتے ہیں، اللہ کے نبی میرے شوہر نے یہ بات بول دی ہے، یہ آپ منع کر دیجئے کہ میری طلاق نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی خاموش رہے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنے من سے تو کچھ بھی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ کا اس وقت کا حکم تھا. تو آپ خاموش رہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سر مبارک کو اپنے جانگ پر رکھے ہوئے تھی. تو یہاں پر اللہ کے نبی جب خاموش ہو گئے تو یہ صحابیہ نے سیدھے اللہ سے تعلق جوڑ لیا. دیکھو کیسی اللہ والی تھیں. پتا تھا کہ چلو اگر نبی نہیں کہہ رہے اور یہ حکم تو اللہ ہی کی طرف سے آنا ہے، فوراً اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہیں پر دل ہی دل میں، اللہ آپ جو ہے جانتے ہیں کہ میری عمر ہو گئی ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے پاس بچے ہیں اور میرے نکاح نہیں ہوگا، اور یہ وہ تمام باتیں اللہ سے کہیں. اے اللہ تعالیٰ آپ اس نکاح کو ختم کر دیجئے کہ میرا نکاح ٹوٹا نہیں. اتنا کہہ رہی تھی وہ، اور یہاں تک کہ زبان پر بات بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندی کی شرک سے زیادہ قریب ہے. جو دل میں وہ خیال اٹھتا ہے نا وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو نہیں اٹھا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، آگے کو جو ہم سوچیں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہر خبر سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. تو یہ سوچ رہی تھی، اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا پیر جو ہے وہ وزنی ہو گیا، کیونکہ جب اللہ کے نبی کے اوپر وحی اترتی تھی تو آپ کا بدن بھاری ہو جاتا تھا. فوراً انہوں نے کہا کہ اے خولہ خاموش ہو جا، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ گئی. تو اتنا وہ کہنے لگیں کیونکہ محسوس کیا انہوں نے وزن، اللہ کے نبی کا وزن بھاری ہو رہا، اور سر پر آپ کی ان کی جانگ پر سر رکھا ہوا تھا. تو اتنا کہنا تھا کہ خولہ رضی اللہ عنہ پھر اللہ سے وہیں پر دعا کری، اے اللہ یہ آپ وہی تو اتار رہے ہیں لیکن یہ میرے حق میں آئے. کیا کہا؟ میرے حق میں آئے. پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی سے فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کی طلاق جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور اتنا یہ فدیہ اور یہ سب دے دے. اللہ اکبر. دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے نبی، پتہ چلا کہ نہیں، اللہ کے نبی کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے. یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ صحابیہ ہیں لیکن اللہ سے کتنا تعلق تھا ان کا. ہم لوگوں کو اللہ کی طاقت کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اللہ کی طرف نہیں جھکتے، ہم لوگ مخلوق کی طرف جھکتے ہیں. کیونکہ نظر آنکھ سے آ رہا، اور جو آنکھ دیکھے گی اس کا یقین آئے گا، یہ یقینی بات ہے، یاد رکھیے. نظر آ رہا کہ اولاد اللہ دیتے ہیں، میاں بیوی شرط ہے، لیکن اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور حضرت حوا کو بغیر ٹیڑھی پسلی سے بنا کر دکھا دیا کہ ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے مٹی کی. یا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ضرورت پڑی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے دکھا دیا کہ ہم ایسے پیدا کرنے والے ہیں. یہاں پر جب آدمی کو پیدا کرنا تھا حضرت آدم کو علیہ السلام کو، تو نہ اللہ نے مرد کی ضرورت ہوئی نہ عورت کی ضرورت پڑی. تو انسان کو پیدا کرنے کے لیے بھی اللہ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سبب کی ضرورت ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو جانور کو پیدا کرنے میں بھی کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. ایک قوم گزری ہے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس نے نبی سے کہا کہ اگر واقعی میں آپ نبی ہیں تو اس پہاڑی سے، کیونکہ وہاں تو بھائی پہاڑ ہی پہاڑ ہے عرب کے اندر، آپ جو ہے اس پہاڑی سے ایک اونٹنی نکال دیجئے، اور وہ اونٹنی جب دنیا میں آئے تو وہ حمل سے ہو، اور آتے ہی ساتھ دنیا کے اندر وہ آئے اور بچے کو جنم دے. اب بتاؤ تو صحیح، اس کے لیے نر بھی چاہیے مادہ بھی چاہیے.
لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ارادہ پلک جھپکنے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کا ارادہ ہوا اور وہ پہاڑ پھٹا ہے، اونٹنی نکلی ہے، حمل سے تھی، زمین پر جب آئی تو اس نے اس بچے کو پیدا کیا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو نہ ہمیں نر کی ضرورت ہے نہ مادہ کی ضرورت ہے۔ ایسے ہمارے اللہ تعالیٰ قدرت کے مالک ہے۔ نمرود نے، کیونکہ ابھی تو ہم یہی ڈرتے ہیں کہ ہمارے آدمی کا نوکری چھوٹ جائے گی تو کیا ہوگا، ہمارے آدمی کی دکان چھوٹ جائے گی تو کیا ہوگا، ہمارے گھر والوں کو یہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے پلیں گے۔ آج ہمارے یہ کمزور یقین ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ صحابیات کے یہ یقین نہیں بنے تھے، ان کا یقین یہ تھا کہ جس کو ہم رب کہتے ہیں اللہ کو، وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کھانا پینا اس نے نمرود نے بند کر دیا تو جو بوری تھی، کیونکہ گیہوں کا اگر کسی سے پوچھا جائے بتاؤ گیہوں کہاں سے اگتا ہے تو بتا دے گا آدمی کہ بھائی جو گیہوں جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوگا، مٹی سے پیدا ہوگا، یہیں سے سارا کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ نہ تو تمہیں گیہوں ڈالنا پڑے گا، نہ تمہیں کھاد ڈالنے پڑے گی، نہ تمہیں کسی اور سبب کی ضرورت ہے۔ ہم اگر گیہوں بنانے پر آ جائیں تو جو بوریوں میں جو مٹی بھری ہوئی رکھی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اسے آٹے میں تبدیل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 1000 کچھ من کھجوریں کھائی ہیں انہوں نے ایک تھیلی سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس نہ کاروبار تھا، کیونکہ جنگل میں کہاں سے آئیں گے یہ سارے اسباب، 12,000 لوگوں کو کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، کپڑوں کا انتظام، پانی کا انتظام۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہم ایسی قدرت کے مالک ہیں کہ ہمیں کسی بھی سبب کی ضرورت نہیں ہے انہیں پالنے کے لیے۔ اور 1-2 دن نہیں، 40 سال تک، کتنے؟ 40 سال تک من اور سلوہ جنت کا دسترخوان سے کھانا اترتا تھا۔ 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے کے 12 چشمے تھے پانی کے۔ قبیلے والے بڑے نخرے والے ہوتے ہیں، ہاں، تو جیسے جو قبیلہ ہوتا ہے اس کے اپنے قانون ہوتے ہیں۔ تو دکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہر قبیلے کا الگ چشمہ، اس سے پانی پئیں گے۔ اور چھت کہاں سے آئے گی؟ جنگل کے اندر۔ تو کیا کرا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ اب وہ ادھر پر کہاں سے کپڑے کیسے دھلیں گے؟ کیا ہوگا؟ بچے پڑھتے تھے، علماء فرماتے ہیں کپڑے بھی پڑھتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ کپڑے گندے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا یہ کہ ہم ایسی قدرت کے مالک ہیں، اگر ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ رب جو ہم اللہ کو کہتے ہیں، ہمارا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پالن ہار ہیں کہ اگر زمین اور آسمان لوہے اور تانبے کا ہو جائے تو بھی یقین اس بات پر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت کے مالک ہیں، وہ ہمیں پال کر دکھا دیں گے۔ آج تو ہمارے یقین انہی پر تو بن گئے، پیسہ نہیں آئے گا تو کام کیسے بنیں گے، یہ نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہوگا۔ ابھی ہم اپنے اللہ کی ذات کو جانتے نہیں ہیں کہ وہ کیسی قدرت کے مالک ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابیہ ام صائب رضی اللہ عنہ، ان کا بچہ مر گیا، نئی مسلمان تھی۔ ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں، اور ہمارے ایمان کا کیا معیار ہے ذرا سوچو، کیا معیار ہے کہ ذرا سا اگر سر درد بھی ہو جاتا ہے تو بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا سر درد جو ہے بڑھیا دوائی آ جائے، بڑھیا ڈاکٹر مل جائے، بڑھیا یہ ہو جائے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ حدیث میں، کیونکہ ہمارے گھروں پر تعلیم نہیں ہو پاتی جیسے تعلیم کرنے چاہیے، قرآن کے فضائل میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ میں
بتاؤ تو صحیح، کبھی تکلیف کوئی ہوتی ہے کیا دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ چلو نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی اس میں، سورہ فاتحہ کو دھیان کے ساتھ پڑھو، توجہ کے ساتھ پڑھو، معنوں کے ساتھ پڑھ کر یقین کے ساتھ اس پر عمل کرو، دیکھو ذرا کون سا مرض ہے جو اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اصل میں ہم تو وہ دیکھ رہے جو آنکھ سے نظر آ رہا، ہم وہ نہیں دیکھ رہے جو خبر میں آ رہا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ صحابیہ خبر پر یقین رکھتے تھے۔ ام صاحب رضی اللہ عنہ کا بیٹا مر جاتا ہے اور وہ مسجد نبی میں رک جاتا ہے، اور ان کو اللہ کے نبی جو ہے جب کوئی مسلمان بن کر آتا تھا مدینہ میں تو مردوں کو مسجد نبی میں رکھتے تھے اور مستورات کو جو ہے وہ گھروں میں بھیجتے تھے، تو ان کی مستورات جو ہے انہیں دین سکھاتی تھی، جیسے آج بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ اسی کام کی نقل و حرکت ہے کہ جماعتوں میں خواتین جاتی ہیں تو ان کو گھروں میں رکھا جاتا ہے، وہ گھر میں دین سیکھتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ مسجد میں دین سیکھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو بچہ تھا وہ کچھ دنوں کے بعد مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ نے دیکھا رہی یہ تو وہی بچہ ہے جو فلاں صحابیہ کے ساتھ آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی ماں کو بتا دیا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا کر بتا دو۔ تو اللہ کے نبی نے جب وہ ان کی ماں آئی ہیں اس بچے کی، تو اپنے بچے کے دیکھا کہ یہ تو کفنایا ہوا لیٹا ہے، نہلایا ہوا ہے، غسل بھی دے رکھا ہے، بس جنازے کی نماز ہی ہونا باقی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پنجوں کو پکڑ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تجھے پتہ ہے میں جس قبیلے سے آیا ہوں وہ بڑا قبیلہ خطرناک ہے، اور وہ مجھے تانے دے گا کہ دیکھ تو بے دین ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تیرے بچہ مر گیا، اے اللہ میرے بچے کو تو زندہ کر دے۔ ایسے ایمان والی تھی اس وقت کی خواتین، کیونکہ ان کے اوپر محنت ہو رہی تھی، وہ دین کے اوپر محنت کرتی تھی، ان کے یقین اللہ سے جڑے ہوئے تھے۔ آج ہمارے یقین مخلوق سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے دیکھو نماز جیسا فریضہ ہم دنیا کے چکر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کھانا بناتے ہوئے چھوٹ رہا، رشتہ داروں میں چھوٹ رہا، شاپنگ کرتے میں چھوٹ رہا، بتاؤ تو صحیح۔ وہ فریضہ چھوٹ رہا ہے جس کے چھوٹنے پر 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا آدمی۔ اب ذرا غور کر لیں ہم کہ ہمارا یقین کتنا بنا کہ نماز چھوٹ جاتی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ نے 40 سال تک تکبیر اولیٰ سے نماز نہیں چھوڑی، لیکن ایک دن ان کی جب تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تو انہوں نے سوچا کہ حدیث میں تو لکھا ہے کہ 27 درجے وہ نماز زیادہ افضل ہے، تو انہوں نے 25 بار اسی نماز کو دہرایا۔ جب وہ سوئے ہیں تو خواب میں نظر آیا کوئی، اور اس نے کہا ان بزرگ سے کہ شاید ان کا نام غالباً محمد تھا کہ محمد تم نے 25 بار تو پڑھ لی، لیکن یہ بتاؤ وہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا، وہ مجمع کا کیا ہوگا؟ یعنی کیسے مطلب ذرا سا عمل چھوٹ جاتا تھا اس پر کتنے فکر مند ہو جاتے تھے۔ آج ہماری فرض نماز چھوٹ جاتی ہے۔ جوان بچے بچیے جن سے ہم دعویٰ کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا دھوکے کی جگہ ہے، ہم لوگوں کو دھوکے سے نکلنا چاہیے۔ اسی دھوکے کے چکر میں تو ہم اس میں دنیا میں لگ کے اللہ کا حکم توڑ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہے۔ یہ دھوکہ نہیں ہے کہ ہمارے جوان بچے بچیے جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے اگر میرے بچے کی اور میری بچی کی اگر نماز چلی گئی تو یہ 2,88,00,000 برس جہنم میں جلیں گے، اور کمل اور ڈال دیتے کہ بچے کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ کیا ڈال دیتے؟ سوچو صحیح، کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو۔ کون سے ہم ماں باپ ہیں بتاؤ تو صحیح، جن کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، کیا ہم لوگ کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے جیسے دعا مانگنے کا حق کیا مانگتے ہیں؟ ذرا سوچو، ذرا نماز بھی پڑھ رہے تو اللہ تعالیٰ سجدے میں بھی یاد نہیں آ رہا، تو یہ نماز کیا فائدہ دے گی بتاؤ تو صحیح۔ تو نماز ہم اپنی ایسی بنائیں تو یہ گھر بیٹھے نہیں بنے گی کہ گھر بیٹھے بن جائے، یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا، قربانیاں دینے پڑیں گی، گھر والوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور یکسوئی کے ساتھ جب اللہ سے جڑیں گے تب کہیں جا کر اللہ سے وہ تعلق بنے گا۔
آج ہمارا اللہ سے تعلق نہیں بنا ہے۔ اس زمانے کی ایک صحابیہ ام جنارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سوچو ان کو کیا کرا، کفار مکہ جیسے یہ حضرت بلال کو مارتے تھے اور جو صحابہ ایمان لاتے تھے ان کو مارتے تھے، ایسے ہی ان کو بھی مارا۔ اور کسی نے کیا کرا، ان کے سر پہ ایسے ایک بھاری چیز ماری جس سے ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ تو لوگوں نے تانے دینا شروع کرا، اس وقت کے کفار مکہ نے، یہ عورتوں کو دعوت دیا کرتی تھیں، ہاں یہ کفار مکہ کی لڑکیوں کو دعوت دیا کرتی تھیں، ایسا نہیں کہ مرد ہی دعوت دیتے تھے، نہیں عورتیں بھی دعوت دیتی تھیں، گھروں میں جاتی تھیں۔ حضرت عمر تعالیٰ کی بہن کے گھر یہ جایا کرتی تھی حضرت ام جنارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو جب ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو کسی نے تانا مارا، دیکھا ہمارے لات اور عزا نے دیکھو تمہاری آنکھوں کی روشنی لے لی۔ یہ اس وقت کے بت تھے، ان کے بڑے بھگوان مانتے تھے ان کو۔ تو انہوں نے ان سے کہا، جنہوں نے تانا مارا تھا، کہ تم جن خداؤں کو مانتے ہو نا انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ تم ہو کون، تو وہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے۔ یہ رات میں سوئی ہیں، دعا کری ہے، صبح اٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں روشنی دے دی۔ ایک انہی کی سہیلی تھی ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی کفار مکہ باندھ کر لے گئے، اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ پہلے تو غلاموں کا دور تھا، پکڑ کے لے گئے، اور یہ ایمان لا چکی تھی، تو ان کو کیا کرا، وہ تو خیموں میں چلے گئے اور ان کو دھوپ میں ڈال دیا باندھ کے، ہاتھ پیر باندھ کے کہ آرام کر لیں پھر سفر آگے کریں گے۔ ان کو بہت تیز پیاس لگی، انہوں نے اللہ سے دعا کری، اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان سے ڈول اتار دیا، ڈول پانی کا، اور ان کے ہاتھ، ان کو پانی پیا انہوں نے، اور اس پانی پینے سے ان کے کپڑوں میں پانی گر گیا، ان کے کپڑوں سے پانی گر گیا۔ تو جب انہوں نے پانی پی لیا تو جب یہ کفار مکہ اپنے خیموں سے باہر آئے، دیکھا ارے ان کے تو کپڑے گیلے ہو گئے۔ کہا کہ تمہیں کس نے پانی پلایا؟ اس کا مطلب تم نے ہمارے مشکیزہ سے پانی پی لیا ہے۔ تو دیکھا کہ مشکیزہ میں بالکل ویسے ہی پانی تھا، ہاتھ بھی بدے ہوئے تھے، سب کچھ تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، میری مدد کری ہے، مجھے پانی پلایا ہے۔ سارے کے سارے کفار مکہ جو ہے ایمان لے آئے۔ اس وقت محنت ہو رہی تھی تو دیکھو پانی اتروا رہی ہیں، آنکھوں کی روشنی ٹھیک کروا رہی ہیں، گھر کے اندر چکی چلوا رہی ہیں، مرے ہوئے بچے کو زندہ کرا رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کا مقصد یہی تو ہے کہ ہمارے یقین میں تبدیلی آ رہی ہو۔ ہم جماعتوں میں جا رہے، سوچو تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم روز کی تعلیم کر رہے گھر کے اندر، ہمارے ایمان میں تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم ہفتے بار تعلیم میں آتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذرا اپنے اندر پوچھ کر دیکھیں، کیا ہمارا یقین بن رہا کہ نہیں اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہمارے تمام مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ انہی یقینوں کے ساتھ تو صحابیہ اللہ کے راستے میں جایا کرتے تھے، اور انہیں ڈر نہیں ہوتا تھا میرے شوہر چلے جائیں گے، میرے بچے چلے جائیں گے تو ہمیں کون پالے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچو اتنے سال کے بعد تو ان کو اولاد ہوئی، اور اس اولاد کو جب اللہ کا حکم آیا تو اپنے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ دیا، جنگل میں ویران میں چھوڑ دیا۔ جب ان کی بیوی سے نے پوچھا کہ آپ اتنے ویران جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، یہاں جنگلی جانور ہے، کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ہمیں آپ کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کیا یقین بنے تھے، کیسے ایمان بنے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیسا یقین بنا تھا اس وقت کی خواتین کا کہ کہنے لگیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ سوچو یہ بھی تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ چھوڑ کے جانے کا، تو انہیں یاد آیا کہ میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلوایا کہ ہم نے تمہیں کیسے پالا تھا،
تندور میں تمہیں ڈالا گیا تھا تو ایک انگوٹھے سے شہد اور ایک انگوٹھے سے ہم نے دودھ کی نہر جاری کر دی تھی. ہم نے تمہیں صندوق کے اندر کیسے پالا تھا، ساری چیزیں گنوائی. لیکن بیوی بچے کے سامنے آدمی بے بس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ عصا، کہا مارو اس کو پتھر پہ. جب پتھر پہ مارا تو پتھر کے اندر ایک پتھر، پھر کہا کہ پھر مارو، پھر مارا تو ایک اور پتھر، پھر کہا پھر مارو تو ایک کیڑا، اور اس میں سے اس کیڑے کے منہ میں کیا تھا؟ ہری پتی تھی، ہری گھاس تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں ایسے پالتا ہوں. کیسے پالتا؟ ایسے پالتا ہوں. جس اللہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پال کر دکھایا، نہ وہ کوئی دکان تھی، نہ وہاں کوئی نوکری تھی، نہ وہاں پر کچھ تھا، اسباب تھے. جب اللہ نے وہاں پال کر دکھا دیا تو وہ مالک خالق قدرت کیا ہمیں دنیا میں پال کر نہیں دکھا پائے گا؟ کیا ہمارے گھر والے اللہ کے راستے میں جائیں گے تو کیا ہم بغیر اس کے مر جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. الحمدللہ جن کے گھروں کے مرد 4 مہینے 5 مہینے ہر سال وقت لگاتے ہیں، کبھی ان کا بگڑ نہیں رہا. اگر بگڑتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ایک ہی بار آدمی جاتا دوبارہ نہیں جاتا. کسی دکان میں نقصان ہونے لگ جائے، لوگ کتنے دن تک دکان چلوائیں گے؟ 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر. آخر میں آدمی کہے گا اس کو بند کرو، اس میں نقصان ہے. الحمدللہ آج خواتین جو ہے پوری دنیا میں جا رہی ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر. اللہ تعالیٰ دکھا رہا کہ ہم ایسی قدرت کے مالک ہیں، ہم تمہارے بغیر بھی بنا کر دکھا دیں گے. کیونکہ دنیا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ہمیں یہی تو سمجھنا ہے کہ سب کچھ کا کرنے والے کون ہیں؟ اکیلے اللہ ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو محترم خواتین حضرات، پھر ہمارے اور آپ کے کرنے سے کیسے کچھ ہو جائے گا؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. سب کا انکار کرو. نہ میرے شوہر سے ہوتا ہے، نہ شوہر کی نوکری سے ہوتا ہے، نہ ہماری دکانوں سے ہوتا ہے، نہ کھیتوں کھلیان سے ہوتا ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ایسی قدرت کے مالک ہے کہ اپنے خزانوں سے دیں گے. وہ خزانوں سے، یہ تو آنکھوں کے دھوکے ہیں. اگر دکانوں سے ہوتا تو سارے دکاندار کروڑ پتی نہیں بن جاتے. کچھ ہی لوگوں کی دکانیں کیوں چل رہی ہیں؟ اللہ دکھا رہا ہم جس کی دکان میں دینے پہ آ جائیں تو گلی محلوں کے اندر ہم دے کر دکھا دیں گے. کہاں دکھا دیں گے؟ گلی محلوں کے اندر ہم دکھا دیں گے. تو اسی لیے محترم خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے. یہ زندگی جو ہے کچھ دنوں کی ہے. پتہ نہیں کس گھڑی آنکھ بند ہو جائے. اور آنکھ بند ہونے سے پہلے اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں بنایا، اعمال کو نہیں بنائے، بتاؤ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جب محنت ہو رہی تھی تو سوچو نبی نے کیسی تعلیم دی تھی اپنی بیٹی کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. ایک موقع پر اللہ کے نبی نے پوچھا صحابہ سے، بتاؤ دنیا میں سب سے قیمتی عورت کون اللہ کی نگاہ میں؟ تو صحابہ کو یہ سوال پتہ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے گھر پر اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پوچھا، بتاؤ دنیا میں سب سے قیمتی عورت کون؟ کہا جس عورت کو کوئی غیر محرم نہ دیکھ پائے اور کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھ پائے. اللہ اکبر. یہ صحابیہ ایسی ہیں. بتاؤ پرورش کس نے کری؟ اللہ کے نبی نے پرورش کری. ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پرورش کری. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ان کو کہ یہ قیمتی عورتوں میں سے ہے، دنیا کی قیمتی عورتوں میں سے. جیسے حضرت آسیہ یہ قیمتی عورتوں میں سے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ قیمتی عورتوں میں سے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا قیمتی عورتوں میں سے ہیں. حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی ماں کے کبھی بھی بال نہیں دیکھے. کیا نہیں دیکھے؟ بال نہیں دیکھے. اور ذرا ہم غور کریں، ہم گھروں پر کیا کرتے کہ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا گھر کتنا قیمتی ہوگا، لیکن اس گھر کے اندر جبرائیل علیہ السلام اندر نہیں آ رہے. دوبارہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل کیا اس وقت آئے تھے؟ کون سی وحی لائے تھے؟ کس مقصد سے آئے تھے؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام جب آتے تھے تو کوئی وحی لاتے تھے، اور لیکن تم بغیر بولے چلے گئے. کہا اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ کے بال نظر آ رہے تھے، اور جس گھر میں عورت کے بال نظر آتے ہیں میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. اب بتاؤ تو صحیح.
تو ہمارے گھر میں اگر ہمارے بال کھلے رہیں گے تو بتاؤ فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کا ہمیں دھیان دینا ہے۔ اور پردہ کتنا زبردست تھا، اور پھر اللہ نے کیسی مدد کری کہ موت آنے سے پہلے پہلے انہوں نے غسل کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہلوا دیا کہ جب علی آئے، کیونکہ وہ ہر وقت دین کے تقاضوں میں رہتے تھے، تو جب حضرت علی آئے تو ان سے کہہ دینا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، مجھے رات میں لے جانا۔ کب لے جانا؟ رات میں لے جانا، رات میں میرے جنازے کو۔ کیسی اللہ والی تھی۔ آج ہم دیکھیں، ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے۔ تو محرم اور غیر محرم کا دھیان رکھنا ہے ہم کو۔ آج گھروں کے اندر اس کی بڑی خلط بلط ہے۔ جتنا چچا کے بچے ہیں، خالہ کے بچے ہیں، اور جتنے ہمارے چاہے وہ نندوئی ہوں، چاہے جیٹھ ہوں، چاہے جو بھی ہوں، یہ سب کون ہے؟ یہ سب غیر محرم ہیں۔ ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا والد ہیں، یہ کون ہے؟ یہ محرم کہلاتے ہیں۔ کون کہلاتے؟ محرم۔ بیٹی کے بچے، مطلب عورت جو ہے اس کو یہ چیز دھیان رکھنا پڑے گا کہ اب جیسے چچا کے جتنے بچے ہیں یہ کون ہوں گے؟ ہمارے لیے غیر محرم ہوں گے۔ خالہ کے بچے ہیں، یہ سب کون ہوں گے؟ یہ غیر محرم ہوں گے۔ تو اس میں 18 رشتے بتائے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو اسی لیے ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ جو غیر محرم ہیں ان سے تو سمجھ لیجئے کہ جب حج پر یا عمرہ پہ جاتے ہیں اس وقت، کیونکہ عورت کا آواز کا پردہ، کھال کا پردہ، بال کا پردہ، چال کا پردہ، یہ سب پردے میں آتا ہے۔ اور یاد رکھیے جو عورت، اب کیونکہ کہتے ہیں جسم کے، بہت اس کو غور سے سمجھیے گا، جسم کے جس حصے سے پردہ نکل جاتا ہے، کیا نکل جاتا؟ پردہ نکل جاتا ہے، اس حصے سے حیا نکل جاتی۔ کیا نکل جاتی؟ حیا۔ آپ دیکھ لیجئے، سوئی لگوانے جانا ہے تو شروع میں آدمی کو شرم سی آتی ہے، پھر کیا ہے؟ پھر وہ حیا ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی چہرہ ڈھکے رہتا ہے کسی سے، اور جب چہرہ کھول دیتا ہے تو حیا نکل جاتی ہے اس چہرے سے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی لیے اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھو۔ پردہ کہتے ہیں ڈھانکنے کو، اوڑھنے کو نہیں کہتے۔ ہاں بھائی نقاب اوڑھے ہیں لیکن غیروں سے بات کر رہے ہیں تو یہ پردہ تھوڑی ہوا۔ پردے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھانک کر رکھنا۔ جو عورت اس طرح زندگی گزارے گی، نمازوں کی پابندی کے ساتھ گزارے گی، رمضان کے روزوں کو رکھ کر گزارے گی، اور اس کے اوپر جو فرائض اس پر چلے گی، انشاءاللہ دعوت کی محنت میں رہے گی، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس سے داخل ہو جائے۔ اتنی بڑی فضیلت دی ہے عورت کو، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا اسلام کے اندر۔ باقی مذاہب کے اندر نہیں ہے، لیکن اسلام میں عورت کو کتنا بڑا مقام دے دیا کہ اگر کوئی عورت اگر ماں بنے گی تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اگر یہی عورت کسی کی بیوی بنے گی اور اگر اس سے راضی رہا اس کا شوہر، اور اگر وہ مر گئی تو وہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ بتاؤ تو صحیح۔ اور اگر کسی کی 3 بچیاں ہیں یا 2 بچی، 1 بچی اس کی اچھے سے پرورش کری، اس کے حقوق ادا کیے، تو کل اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، ایک شہادت کی انگلی اٹھائی اور دوسری بڑی انگلی اٹھائی۔ بتاؤ۔ اور کسی نے کہا اللہ کے نبی اگر ماں نہ ہو تو آپ نے خالہ کے بارے میں بتایا، اور فرمایا وہ قدم جو محرم سے ملنے کے لیے اٹھتا ہے اللہ کے نزدیک یہ قدم بہت قیمتی ہے۔ بتاؤ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں بتا دی۔ تو اسی لیے ہم اپنی قدر کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی بنایا ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے نہیں کیا ہے صرف کھانا پینا بنانا اور ساری زندگی بس کام کاج میں ہی لگا دو، نہیں، کام کاج میں رہتے ہوئے چھوڑنا نہیں ہے۔ کام کاج میں رہتے ہوئے بندی ہے تو بندگی کرو۔ بھائی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، بس ہر حال میں نماز پڑھنی ہے ہم کو۔ آپ کے لیے تو اذان بھی نہیں ہے شرط، نماز کا وقت ہو گیا اول وقت میں نماز پڑھ لو جیسے جماعت میں پڑھتے ہیں، اور بس اپنے کام میں لگے رہو، منع کون کر رہا؟ اور جب جو کام کرنے کو بیٹھے اس میں سنت طریقہ دیکھ لو۔ اب دیکھو کتنی پیاری بات بتائی، ابھی ہم کانپور میں ایک جوڑ تھا کہ جس عمل کے اندر سنت نہیں ہوگی، جس عمل میں سنت نہیں ہوگی، وہ عمل یا تو عیسائیوں سے مل رہا ہوگا، یا وہ یہودیوں سے مل رہا ہوگا،
یا وہ حیوانات سے مل رہا ہوگا. کس سے ملے گا؟ سوچو. یا وہ عمل جانوروں سے مل رہا ہوگا. آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی کپڑے پہنے ہیں، اگر وہ سنت کپڑے نہیں پہنے تو یا تو وہ عیسائی جیسے کپڑے پہنے ہوگا یا یہودیوں جیسے ہوگا. آپ سر کی کٹنگ دیکھیے بالوں کی، اگر وہ نبی کی سنت پہ نہیں ہوگی تو یا تو عیسائیوں کی طرح دکھ رہا ہوگا یا یہودیوں کی طرح نظر آ رہا ہوگا. ایسی شادی ہے، شادی بیاہ ہے، موت مٹی ہے، تو اگر اس کے اندر سنت نہیں دیکھیں گے آپ تو یا تو وہ غیروں سے میچ کر رہا ہوگا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی لیے ہم لوگوں کو سنت کا اہتمام کرنا ہے سنت سمجھ کے، کیونکہ یہ عمل اس کے ہیں جس کے پاس علم کا سمندر ہے. ہم اپنا دماغ نہیں لگا سکتے اس میں. شریعت میں دماغ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس دماغ ہے ہی نہیں ہے. 1% دماغ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بیٹھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، اب بتاؤ وہ کون سا حصہ آیا ہوگا؟ اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کر لے تو یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. پھر اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی بتانے کی پھر؟ اور جس کے پاس 99 حصے ہیں علم کے، ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آ جائے گی. ابھی کوئی وہ وظیفہ بتا دیں تو ابھی حالی رات میں اگر وہ یہ بتا دے 12 بجے باجی آپ کو چراغ دیکھ رہا ہے، چراغ بغیر کسی ناگے کے 40 دن تک چراغ دیکھیں گی آپ کا یہ کام ہو جائے گا. اب دیکھنا باجی بغیر کسی رکاوٹ کے 40 دن تک چراغ دیکھ لیں گے یہ، کیونکہ وظیفہ کرنا ہے، بزرگ نے بتا دیا. لیکن نبی جو فرائض بتا رہے ہیں، جو یقینی ہے، اس پر یقین نہیں آ رہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اگر اللہ سے مانگیں گے. صحابہ بھی تو پڑھتے تھے، ایسے تھوڑی ہوتا تھا کہ 2 رکعت پڑھی اور کام بن گیا فوراً. اگر 2 میں نہیں ہوا تو پھر دوبارہ پڑھتے تھے، پھر دوبارہ پڑھتے تھے. اللہ کے نبی تو خود پڑھا ہے 2-3 بار، تب کہیں جا کر گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھانا پہنچایا ہے. اور ہم سوچ رہے یہاں پڑھا اور یہاں آ گیا. تو اس درجے کی نماز بھی تو ہو. اگر اس درجے کی نماز ہوگی اللہ تعالیٰ کر دے گا. ہم تو ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں، اس پر اللہ دے دیتا ہے. تو بتاؤ اگر حقیقت والی نماز پڑھیں گے تو کیا کچھ نہیں دے گا. اس لیے آپ سے درخواست ہے، ایک تو یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ایک تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر تعلیم کریں گے. کیا کریں گے؟ تعلیم. دیکھو اگر آپ نے آج سے تعلیم کری تو یہ بچے بچیاں جو ہے نا، یہاں تک کہا جا رہا ہر تیسرے مہینے میں اپنی جوان بچیوں کو لے کر نکلو 3 دن کی جماعت میں. کیونکہ اگر آپ ٹھان لیں گی تو آپ اپنے مردوں سے کرا لیں گی، ورنہ یہ بھی دنیا میں لگے رہیں گے، ہم بھی لگے رہے، نہ ان کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ. اور اگر ان کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ اگر دین میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی دنیا بنائے گا کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے گھر والوں کی روزی کے اندر برکتیں دے گا. برکت رکھی نماز میں، ہم ڈھونڈ رہے دکان میں، بتاؤ کہاں سے ملے گی. بھینس کھو گئی ہے جنگل میں اور چھت پر ڈھونڈتے پھر رہے ہمارے گھر والے، بتاؤ تو صحیح. تو کوئی کہے گا بھیا یہ بھینس کہاں کھوئی ہے، آدمی کہے گا جنگل میں. تو کہاں ڈھونڈنی پڑے گی؟ جنگل میں ڈھونڈنی پڑے گی. اب ڈھونڈ رہے ہم کہاں؟ چھت پر. کیسے ملے گی؟ خبر نبی کی ہے کہ نماز میں برکت ہے. اگر ہم برکت واقعی میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کروائیں ہیں اور خود بھی نماز کا اہتمام کریں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ 2 رکعت نماز میں اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے کام بنا دے گا. اللہ تو اللہ ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا. ہم دوسروں کے سامنے تو رو لیتے، ذرا سے میں آنسو گرانا آسان ہے. ارے ذرا اللہ کے سامنے گرا کر تو دیکھیں، مانگ کر تو دیکھیں. جو اللہ مرے ہوئے بچے کو زندہ کر سکتا ہے ان صحابیہ کے، آج اللہ بھی تو آج وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، سب وہی ہے. بس ہمارا انداز غلط ہے. ہم ویسے نماز نہیں پڑھ رہے جیسے پڑھنی چاہیے، ہمارا ویسا یقین نہیں ہے جیسا یقین ہونا چاہیے. ہم تو ٹرائل لیتے ہیں کہ چلو پڑھ کے دیکھو ہو گیا کام تو اچھی بات ہے، ورنہ ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی جانا ہے. ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ، لیکن یقین یہ رکھو کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا اور اللہ نہیں چاہیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. دوسرا، جماعتوں کی پابندی کریں. دیکھو یہ ہفتے وار تعلیم کا مقصد یہ ہے ہر ہفتے میں جو ہمارا 15 دن میں جوڑ ہوتا ہے یہاں سے نگد جماعتیں بنیں.
دیکھو اگر جب تک ہم نکلیں گے نہیں، بتائیے تو صحیح، آپ کے پاس جو علم آ رہا ہے نہ تو وہ عمل میں آئے گا نہ وہ دعوت میں آئے گا، لیکن آپ کے ذریعے سے اگر آپ 3 دن کی جماعت میں جائیں گی اور اگر کسی کے گھر میں چلی گئیں اور وہاں پر جو ان کی عورتیں ہیں اگر ان کو ساتھ میں رکھ کر دین سکھایا، بتاؤ آپ کے نکلنے سے ان کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ورنہ کتنی عورتیں انہیں کلمہ بھی نہیں آتا، انہیں پاکی ناپاکی کا پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اب بتاؤ وہ ہماری وجہ سے ہی تو محروم ہے۔ اگر ہم اب تو ہر مہینے کہہ رہے ہیں ہر مہینے نکلو، کیونکہ ضرورت بہت ہے، بے دینی کی آگ لگی پڑی ہے، چاروں طرف باطل محنت کر رہا ہے، جوان بچیوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا جا رہا ہے علماء حضرات ہمارے، ان کو تو ایک جماعت میں 2 جوان بچیاں بھی لے جانی پڑے تو ان کو لے جاؤ، کیونکہ اگر آج میری بچی 10 سال کی ہے اور اگر میں 10 سال تک اگر عشرے میں لے جاؤں گا یعنی 10 دن لگوائے، بتاؤ 10 بار 10 دن لگ جائیں گے اس بچی کے، بتاؤ کتنی بڑی اللہ والی بن جائے گی۔ لیکن مجرم تو ہم ہیں، حق جاننے کے باوجود بھی اپنے بچوں کو محروم کر رکھا ہم نے، اور یقین اتنا کمزور ہو کہ ہم سوچ رہے 3 دن جائیں گے تو جانے کیا ہوگا ہمارے بچوں کا۔ ارے جن کی بچے دودھ پیتے خار شیر بچوں کو ان کی مائیں چھوڑ کر مر جاتی ہیں، محلے والے سوچ رہے تھے اس بچے کا کیا ہوگا، لیکن آج دیکھ لو ان محلوں کے اندر وہ بچے آج بھی ہیں الحمدللہ۔ کس نے پال دیا اس بچے کو؟ یہ تو ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، ہاں کرنے والے اکیلے تو اللہ ہیں۔ 3 دن کے لیے تیار ہوں، جن کا عشرہ لگا ہے وہ چلے کے لیے تیار ہوں، ہاں کہ بھائی دیکھو جلدی سے 3 بار اگر 3 دن لگ جائیں گے اور مردوں میں اگر چلہ لگ گیا تو ہمارا پھر 10 دن لگانا آسان ہے، اور 10 دن کے بعد پھر ہم چلے کی تیاری کریں، دنیا کے دھوکے سے نکلیں۔ موت آئے گی ہم نہیں نکلیں گے، سب ہمیں نکال دیں گے باہر، یاد رکھنا، کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا سچ ہے موت کہ جتنے لوگ ابھی ادھر بیٹھے ہیں نا اس مجلس میں اور یہاں پر، 100 سال پیچھے آپ دیکھیں گے نا تو ایک بھی نہیں تھا ہم لوگ میں سے، ایک بھی نہیں تھا، اور 100 سال آگے جھانکیں گے نا تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ کتنا بڑا سچ ہے یہ، کتنا بڑا سچ ہے، اور ہم دھوکے میں لگے ہیں۔ جس دن مریں گے سب چھوٹ جائے گا، کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، کر لو جتنا نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، درود پڑھنا، سنت پہ چلنا، پردہ کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، کیونکہ موت آئے گی سب کھیل ختم ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے کی تیاری ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اب تشکیل کر لے، اللہ کے راستے میں نکلے، دھول لگے گی، جہنم کی آگ حرام ہے، ایک دن اللہ کے راستے کا 1000 دنوں سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ کے راستے میں دھول لگ جائے گی، جہنم پر آگ حرام ہو جائے گی۔ بتاؤ یہ تو حدیثیں ہیں نا، تو حدیث پر تو یقین کرنا پڑے گا۔ نبی کی خبر ہے، ایک صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا شوہر اللہ کے راستے میں گیا ہے، اگر مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے میں گھر پر کر لوں تو مجھے بھی وہی ثواب مل جائے، جبکہ شوہر کا تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن وہ چاہ رہی تھی کوئی عمل ہے ایسا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی اگر تم مصلی پر سوار ہو جاؤ اور ایسی کیفیت جاری کر لو کہ تم جب تک تمہارا شوہر واپس نہ آئے، یعنی 4 مہینے 5 مہینے جتنے مہینے مثال کے طور پہ، اور تم نماز میں رہو، ذکر میں رہو، تلاوت میں رہو، روزے میں رہو، تب بھی جو تمہارے شوہر کو جو اجر ملے گا اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پا سکتے۔ کتنا بڑا راستہ ہوا۔ اگر یہ بڑا راستہ نہیں ہوتا تو بتاؤ صحابیہ نے اپنے بچوں کو کیوں اللہ کے راستے میں بھیجا ہے شہید ہونے کو؟ پتہ تھا نا اگر میرا بچہ اللہ کے راستے میں قبول ہوگا تو یہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ آج ہم لوگ اپنی اولادوں کو دنیا دار تو بنانے چکر میں ہیں لیکن دیندار نہیں بنانا چاہ رہے، حتیٰ کہ بنانا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان دکھانا بھی نہیں چاہ رہے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، مسلمان بننا تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان دکھنے تک کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ بزرگ فرما رہے کہ اگر ہمارے بچے کھیلے نا محلے کے اندر تو دور سے لوگ پہچان جائیں کہ یہ مسلمان کا لڑکا ہے اور یہ مسلمان کی لڑکی ہے۔ ابھی سے ان بچوں کی عادت بنائیں گے تب یہ بچے بڑے میں عادت آئے گی۔ جب ابھی سے ان کو یہودی نصارہ کے حساب سے چلائیں گے تو پھر ہم تو مر جائیں گے لیکن یہ یہودی نصارہ کے طرز پر چلیں گے۔ اس لیے درخواست ہے جلدی اپنے نام ظاہر کریں اور پھر پرچہ پہنچا دیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔
تشکیل کر لے اور یہ بھی تشکیل کر لے کس کس کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے اور ارادہ کر کے جائے گا انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے جس کے در نہیں ہو رہی تعلیم بھی کریں گے اور 5 اعمال کے ساتھ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم عمل کر کے آئیں گے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی نقد تیاری کرو انشاءاللہ ہم جلد سے جلد جو ہے 3 دن کی جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں نکلیں گے، خود بھی نکلے بچیوں کو بھی لے کر جائیں۔